بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ میرے ساتھ ہیں شمشاد مانگٹ، وہ انگریزی میں نے پڑھی تھی جو اب مجھے بھول گئی ہے، اس میں ہوتا ہے دی شمشاد مانگٹ۔ تو دی شمشاد مانگٹ صاحب، یہ بتائیے کہ ہم یا ہمارا لہجہ بطور ریاست، بطور قوم، بطور ملک معذرت خانہ کیوں ہے، اور ہم وہ ساری باتیں کیوں نہیں کر رہے جو بشکیک میں ہمارے طلبہ اور طالبات کے ساتھ ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل خان صاحب، بنیادی طور پہ بحیثیت قوم ہم منافق، جھوٹے اور مکار ہو چکے ہیں۔ جھوٹ بولنا ہماری گٹی میں آ گیا، رگ رگ میں جھوٹ بولنا آ گیا۔ مثال کے طور پہ ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہاں پہ، اور وہ سب کے سب معصوم تھے، ایون انڈینز بھی معصوم تھے، بنگالی بھی معصوم تھے۔ ہم چاہے جائے کہ ہم سارا معاملہ قوم کے سامنے رکھتے کہ بھئی ہمارے تو بچوں کا قصور نہیں۔ ہم نے اس بزدل والدین کی طرح جو چودھریوں کے بچے سے ڈر کے اپنے ہی بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، وہی رویہ ہم نے کیا کہ ہم بشکیک والے کو اتنے تگڑے تو نہیں ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر امریکہ میں ہمارے بچوں کے ساتھ، برطانیہ میں ہمارے بچوں کے ساتھ اس طرح ہو، تو ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں کہ بھئی ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے۔ لیکن یہاں تو دن دہاڑے ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم ہوا۔ صرف ایک بیان خان صاحب آیا اور مجھے اس کے بعد لگ رہا تھا کہ شاید بات آگے بڑھے گی جرأت مندانہ۔ جب پہلا جہاز اسلام آباد آیا تو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب گئے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بچے صورتحال بتا رہے ہیں وہ بہت تشویشناک ہے۔ لیکن وہ جو تشویشناک تھی پھر آگے کیوں نہیں چلی؟ آگے اس لیے نہیں چلی، اب آپ دیکھیں کہ فوری طور پہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نائب وزیر اعظم اور ان کے ساتھ تارڑ صاحب یا دیگر امیر مقام صاحب جائیں گے، پھر لیکن وہ 2 دن ٹھہر کے گئے، حالانکہ ان کو فوری طور پہ جانا چاہیے تھا۔ اس لیے جانا چاہیے تھا خان صاحب، بچوں ہمارے کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اور وہ جو بنیادی بات ہے خان صاحب، ہمارے بچوں نے تو وہاں کوئی غنڈہ گردی کی نہیں۔ یہ یہاں عامر نذیر صاحب ہیں جو ایکسپو لگاتے ہیں پاکستان میں میڈیکل کی تعلیم کے حوالے سے، اور پورے ملک سے بچوں کا وہ ایک ہجوم اکٹھا کرتے ہیں اور کرگستان لے جاتے ہیں۔ کرگستان کی سارا انکم جو ہے دار و مدار اسی ایجوکیشن کے اوپر ہے۔ اچھا، جب وہاں ہم لے جاتے ہیں عامر نذیر صاحب، تو کیا ان کی سیکورٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ یہ عامر نذیر صاحب جو ہیں، ان کا کوئی حدود دربہ ہے؟ ان کا حدود دربہ بھی فی الحال خان صاحب یہی سامنے آیا ہے کہ جی ان بچوں کو اتنی بڑی تعداد میں جو وہاں پڑھنے گئے ہیں، لے کے کون گیا؟ پتہ چلا کہ جی عامر نذیر صاحب ہیں، وہ تعلیمی نمائش لگاتے ہیں پاکستان میں ہر سال، اور جو بچے ایف ایس سی کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ اتنا سستا ہو رہا ہے۔ اور بنگلہ دیش سے بھی اسی لیے وہاں لوگ آتے ہیں، وہاں سے انڈیا سے بھی اسی لیے وہاں پہ لوگ آتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے خان صاحب، تو کیا ان کو وہاں پہ جا کے لاوارث چھوڑ دینا؟ کیا ان کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے؟ اب یہ جو معاملہ ہوا خان صاحب، یہ لڑائی شروع ہوئی ہے مصری لڑکیوں اور لڑکوں اور کرگستان کے لوگوں سے۔ بالکل ایسے۔ اور کرگستان کے لوگ جو ہیں خان صاحب، یہ بھی بتا دوں، وہ گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں، وڈکا شراب پیتے ہیں۔ نام کی ریاست ہے وہ مسلمان ریاست، باقی تو کام ان کے۔ گھوڑے کا گوشت حلال نہیں ہے کاغذوں میں؟ سر جی آپ اس پہ دیکھیں نا، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم نے تو یہاں کھوتے تو چل گئے ہیں، گھوڑے تو نہیں نہ چلے۔ کبھی کسی نے کہا کہ گھوڑے کا گوشت پکڑا گیا، کھوتے کا پکڑا گیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم کھوتے تو کھا کے، لیکن یہاں پہ اس معاملے میں ہم نے کھوتے گھوڑے میں فرق رکھا ہے، لیکن وہ گھوڑا کھاتے ہیں۔ اور پھر وہ اسی طرح دوس موس بھی ہے جی، گھوڑا کھاتے ہیں، واڈکا پیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، جب ان کو پتہ ہے کہ یہ عربوں کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی ہے، پھر عربوں نے ہی سوشل میڈیا پہ ڈالا یہ سارا کچھ، جو انہوں نے پھینٹا پھیرا ہے نا کرگستان کے لڑکوں کو۔ انہوں نے عربوں کو جواب نہیں دیا، مصریوں کو جواب نہیں دیا، ہماری بچیوں کو ذلیل کیا۔ یہ لفظ میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، جی بالکل، اس سے آگے کی بات ہے، ہاں جی، وہ میں جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا۔ اور ہمارے بچوں کو، انڈینز کو، بنگلہ دیشیوں کو، ان کے ساتھ سب کچھ ہوا ہے۔
मिस्त्रियों को साथ नहीं हुआ उनको और जो- मिस्त्री निकल गए बस। अच्छा, मैंने खान साहब वो जो वहाँ पे मुतासरा बच्चे ने, कुछ बच्चों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी वो जो अरब वाले हैं ना, वो सही मतलब बॉडी बिल्डर हैं, बॉक्सर हैं, और ठीक। फिर मतलब है कि उनको पता है कि ये फिर हमारा मुंह तोड़ेंगे। ठीक। हमारे जितने बच्चे हैं वो पढ़ाकू हैं और गरीब खानदान से तल्लक रखते हैं। किसी एक बच्चे को आप उठा के देख लें खान साहब, जिसके पास 4 पैसे हो ना, वो बरतानिया भेजता है अपने बच्चे को यूरोप MBBS वगैरह ठीक के है, लिए। ठीक। किर्गिस्तान तो आमिर नज़ीर उनको लेके जाता है जिन्होंने उधार पकड़ पकड़ के कमेटियां डाल डाल के बच्चों की फीस देनी होती है। ठीक। लेकिन अब खान साहब देखें, एक तो जुल्म वो हो गया, ये हुकूमत को चाहिए था कि एक रिपोर्ट मुरतब करती कि भाई लड़ाई तो थी अरबों की और किर्गिस्तान वालों की, ना इंडियंस की थी, ना बंगालियों की थी, ना पाकिस्तानियों की, फिर इनको मारा क्यों गया? इसलिए कि जब इन्हें देखते हैं, हाँ जी, वो पंजाबी च मरी वाले कहते ने ना, वो कमजोर ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ तो लफ्ज नहीं आते, हाँ जी, ਪਠਵਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੌ ਚੜਦੀ ਮੈਨੂੰ, हाँ, और ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੌ ਚੜ ਜਾਂਦੀ। बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर खान साहब जथों की सूरत में उन्होंने घुस बच्चियां वास्ते जो वीडियो आई ना, फिर तो वीडियो पे पाबंदी लग गई, लेकिन जो वीडियो आई उसमें बच्चियां वास्ते डाल रही हैं उनसे, और बच्चे वास्ते डाल रहे हैं, लेकिन इस तरह बेदर्दी के साथ उनको मारा गया। अब खान साहब देखें, हमारी हुकूमत का फख्रिया काम जो है कि जहाज प्राइवेट जा रहे हैं, बच्चों को लेके आ रहे हैं, इस्लामाबाद भी आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी आए। बच्चों ने तो ज्यादा पैसे खुद दिए हैं, गवर्नमेंट ने तो ऊपर वो पर्दा डाल दिया है, हाँ जी, और ये एहसान कर दिया कि देखें हमने आपके बच्चे वापस ला दिए। वापस ला दिए। ओ भाई उनका होगा क्या, उनका मुस्तकबिल क्या है? पढ़ाई दरम्यान में छोड़ दें, जो पैसे लगाए हैं वो छोड़ दें, जी और कोई जवाब ही नहीं आ रहा। वजारत खारजा चुप है हमारी, जी, सुमन बुकून बस सारा काम हो रहा है। इस पे शमशाद साहब आप इस मामले को उठा ही रखिएगा। उसमें अब खान साहब देखें ना, मुद्दई तो है रियासत बाहर हुआ है ना मामला, आप और मैं ना, आपके पास ना आप सिपा सलार हैं और ना मैं कोई सिपा सलार हूँ, हम बात कर सकते हैं, हम अपने शोबे की बात कर रहे हैं। देखिए खान साहब, नहीं, हम हर बात कहते हैं सिपा सालार से। मैं ये कह रहा हूँ कि जनाबे जनरल आसिम मुनीर साहब, ये गरीब लोगों के, इस पाकिस्तानी गरीब लोगों के बच्चों का मामला है, और शमशाद मांगट ने जानबूझ के मुझे यहाँ बिठाया है, क्योंकि शमशाद मांगट ये जानता है कि जब कोई शय, वो हम खबरें में जब थे ना, तो हमारा नारा था, मैंने याद है, तारिक उस्मानी जो है वो बैठा, उसने लिखा, फिर हमने काटा, ज़िया साहब से मशवरा किया, और आखिर में नारा बना, जहाँ जुल्म वहाँ खबरें। तो आज शमशाद मांगट खबरें की जो डिजिटल ओनरशिप है, जी जी, वो तेरे पास है। भाई खान साहब, अल्लाह का फजल है, ये और, आपकी और, मोहब्बत है। और देखो, मैं बैठा हूँ दूसरी तरफ, जी, यानी मुझे खुशी है कि आपके पास है। ये मैं सिपा सालार साहब आपसे, वो हिंदू कहते ने बेनती है, इस मामले को भी खुद उठाएं। ये चुप कर गए हैं, सौदा कर लिया इन्होंने, उन बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं। आप मांगट साहब समझते क्या होना क्या चाहिए? खान साहब, अगली भी वारदात बता रहा हूँ ना जी। कि आसिम नज़ीर साहब फिर हाथ फेर रहे हैं। आसिम नज़ीर को वो हाथ फेर रहे हैं किर्गिस्तान वाले, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इससे है। जो लोग वहाँ थे, बाद में वो गए, जो यूनिवर्सिटियों वाले थे, कि बड़े ऐसन तरीके से, बड़ा पोलाइट बोल के, कोई पानी पेश कर रहा है, कोई डबल रोटी पेश कर रहा है। भाई जब हमारे बच्चे वहाँ मर रहे थे, उनकी हड्डियाँ वो तोड़ रहे थे, उस वक्त आप कहाँ मर गए थे? क्यों अब डबल रोटियां पेश कर रहे हैं, क्यों पानी पेश कर रहे हैं? क्योंकि उनका कारोबार है। और आमिर नज़ीर साहब भी कह रहे हैं कि गलती से हो गया। भाई गलती इतनी बड़ी खान साहब, ये आमिर नज़ीर जो है ना, आप फिर बार बार उस करैक्टर का जिक्र करते हैं। हुकूमत है पाकिस्तान, आप सबसे पहले उठाओ, उसे जेल में डालो, और जो जज साहब जमानत पर हों वो उसकी जमानत ना लें जब तक ये मामला, उसका जुगाड़ है वहाँ कोई। आमिर नज़ीर सर जस्ट ऐसी है जिस तरह ये हाजियों को नहीं ले, उमरा ज़ायरीन को नहीं लेके जाते, या उधर से सिख जो है वो अपने वफूद लेके इधर आते हैं,
یہ عامر نذیر صاحب یہ کام یہ کرتے ہیں. مجھے اس کے کام کرنے سے کوئی انکار نہیں بھائی. جتنے بندے تھے نا, بچے تھے, آپ اور لے جائیں, پر ان کی سیکورٹی کی ذمہ دار کون ہے؟ اب اچھا خان صاحب وہ آگے بچے, ان کے پیسے تو ادھر ہی ہیں, فیسیں نہیں, وہ واپس کیسے جائیں گے؟ ہو سکتا ہے ان کے والدین کے پاس پیسے نہ ہوں, ہاں جی, وہ وہاں جائیں گے, وہ یونیورسٹیاں, وہ کالجز, وہ کیسے ضمانت دیں گے؟ بالکل صحیح. کرغستان کی حکومت کیسے ضمانت دے گی؟ اب خان صاحب ہماری حکومتیں, وہ بے شک کے پی کے کی حکومت ہو, پنجاب کی ہو یا وفاقی حکومت ہو, اس بات پہ فخر نہ کریں کہ ہم نے جہاز بھیجا بچے آگے. ہمیں تو یہ چاہیے بچوں کا کیریئر کدھر گیا. اب خان صاحب بچے گھر آ گئے ہیں تو کیا کہ اگلے دن دیہڑی پہ جائیں گے؟ وہ نہیں چھپائیں. جو کچھ ہمارے بچوں کے ساتھ ہوا نا, وہ کوئی اچھا بیان کرنے والا نہیں ہے, لیکن اسے چھوڑے نہیں, ہاں جی, اس کے پیچھے پڑ جائیں. غریبوں کے بچے جو ہیں نا, ان میں بھی خون ہوتا ہے, ان کی رگوں میں بھی خون دوڑتا ہے. اصل خون تو وہی ہوتا ہے سر. تو بس پھر مانگڑ صاحب, بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو آپ نے اٹھایا, آپ ذرا اس پہ کچھ اور مواد اکٹھا اور کریں. یہ خان صاحب واقعہ اس لیے بھی ہوا, جی, اس سے پہلے ایک انڈین سٹوڈنٹ تھا نیرج, اس کو چاقو مارا ان کرغستان کے, انہوں نے. ہاں ان گنڈوں نے, وہیں ہاسٹل میں. تو اس کو چھپا لیا یونیورسٹی انتظامیہ نے, نیرج کو جو چاقو. انہوں نے یا انڈیا نے؟ نہیں, انہوں نے چھپایا سر. انڈیا کو تو سر جی, اب انڈیا کے اتنے بچے کہاں کا پڑھ رہے ہیں, ان کو کیا پتا ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کو چاقو مار دیا, اور اس نے پیچھے بتایا بھی نہیں ہوگا اس کو. انہوں نے ویسے ہی جیسے اب ہمارے بچوں کو وہ ڈبل روٹیاں اور پانی پیش کرتے رہے ہیں, اسی طرح اس کو انہوں نے کہا کہ یار بس گال بار نہیں کرنی, تو اس کو انہوں نے مینج کر لیا. لیکن اس وقت اگر ایکشن لیا جاتا ہے خان صاحب, تو یہ اتنا بڑا حادثہ نہ ہوتا. اور اس حادثے کا بنیادی خان صاحب سوال وزارت خارجہ کو اٹھانا یہی چاہیے, ہمارے سپہ سالار کو بھی یہی چاہیے. خان صاحب دیکھیں, دفاعی معاہدے ہوتے ہیں تو ہمارے سپہ سالار ہیں, معاشی معاہدے ہوتے ہیں تو ہمارے سپہ سالار ہیں. تو یہ کام بھی خان صاحب جب تک وہ سپہ سالار کے ہاتھوں ہوگا, یقین مانے خان صاحب, ان کا تو دیکھیں نا سر جی, وہ تو فوری طور پہ جاتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ رسانو بھی نہ پھاڑ کے باہر لیں. نائب وزیر اعظم فوری طور پہ کیوں نہیں گئے خان صاحب؟ یہ بڑا قومی غیرت کا معاملہ ہے خان صاحب, ہمارے بچے ہیں وہ. ناظرین آپ نے, لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے, میں اسے آگے بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں, لیکن شمشاد مانگٹ اسے آگے بڑھائے گا. اور جو صاحب عامر نذیر ہیں, اسے ہم تلاش کریں گے, دونوں اس تک پہنچیں گے. اور عامر نذیر صاحب کے پیسوں سے ہمیں غرض نہیں ہے, لیکن آئندہ وہ میٹھے چاول سمجھ کے ان بچوں کو نہیں لے جائیں گے, وہ گارنٹیز دے کے جائیں گے. خدا حافظ.